بہت سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر بہت سارے گھس بیٹھیاں ہیں، آپ کی پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتے ہیں، پارٹی کی بات نہیں مانتے. تو کیسے پرچ کریں گے آپ اپنی پارٹی کو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک یقینی جمہوریت میں یقین کرتے ہیں اور آپ ایک ایسی پارٹی ابھر کے آئیں گے جو صرف اپنی بات سنے گی، کسی اور کی نہیں سنے گی، تو پھر یہ کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیے بہت سارے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ آلریڈی پرچ ہو گئے ہیں سرکمسٹانسز کی وجہ سے. وہ خان صاحب بڑے ہنس کے کہتے تھے کہ شاید میں یہ کام نہ کر سکا، خدا نے یہ کام کر دیا، تو وہ تو پرچ ہو گئے ہیں. باقی رہا کہ جی کوئی اور ایڈیشنل لوگ ہیں تو یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. اف دیر آر اینی وہ ڈیفینیٹلی ایکسپوز ہو جائیں گے. اور 41 میں سے کتنے لوگوں نے بیانی حلفی جو ہے وہ جمع کرا دی؟ 37 ہمارے پاس کل تک آ چکے ہوئے تھے جو ہم نے جمع کرا دیے ہیں. 3 لوگ ہمارے ملک سے باہر ہیں، 2 دبئی میں ہیں، 1 سعودی عربیہ میں، وہ وہاں سے کر کے بھیج رہے ہیں. ایک ان پروسیس تھا 41. سو 40 جو ہے دے آر ٹیکن کیئر آف. یہ بھی ایک جو لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو فون کیے، انٹیمیڈیٹ کیا، ان کے کچھ لوگوں کو اریسٹ بھی کیا. ایک بچے کو اریسٹ کیا ہوا ہے ابھی تک جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا انفارچونیٹلی. اس میں جو بچہ 17 سال کا بچہ ہے، جی ہاں، وہ مزمل اس کا نام ہے. وہ امیر صاحب کے اس کے بیٹے کو، اور وہ بیٹا جو ہے وہ اس کے باپ کو کہا جا رہا تھا کہ جی نہیں تو ہم اس کو ٹارچر کریں گے. کیا بھی ہے انہوں نے، تو آپ نہیں تو ایفیڈیوٹ نہ جمع کرائیں. آنیسٹلی مین از ویری بریو. ہیٹس آف ٹو ہیم. نہیں واقعی میں ہی ریچڈ اینڈ ہی ڈپازٹڈ دی ایفیڈیوٹ. اور اس نے ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جمع کرایا. اچھا، اس کو پتہ ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ان کی تحریر میں. بالکل پتہ ہے اس کو. ہاں. سو دس از دا اسٹوری آف پی ٹی آئی. اور یہ ساری آپ کو بیان کرنی پڑتی ہے، آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. اور آپ کے ساتھ بھی جو ہوا ہم نے دیکھا. سو آئی تھنک کہ اٹس ہٹنگ کلوز ٹو ہوم. اور میں آپ دیکھ سکتی ہوں کہ اس کا جو اثر ہے وہ ہوتا ہے اور آپ سیاست دانوں کے اوپر ہوتا ہے. مگر مجھے یہ بتائیے کہ اپارٹ فرام دس آپ کو کیا لگتا ہے کہ فارورڈ بلاک بن سکتا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک اگر بن سکتا، بن چکا ہوتا. پارٹی ٹوٹ چکی ہوتی، پارٹی ریزہ ہو چکی ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب ایک فارورڈ بلاک بنائیں گے. بنا لیں اگر بنانا چاہتے ہیں. ان کی ممبرشپ کو سسپینڈ کیا گیا ہے. اگر وہ بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں. دیکھیے ان کے ساتھ کتنے لوگ آئیں گے. اور آپ کی توقعات کیا ہیں سپریم کورٹ سے، جو یہ کیس اب گیا ہے ریویو کے لیے، خاص طور پہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے؟ آپ کی سپریم کورٹ سے کیا توقعات ہیں؟ دیکھیے ٹیکنیکلی ریویو جاتا ہے اسی بینچ کے پاس جس نے پہلا ججمنٹ دی ہوتی ہے. یہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں بھی موجود ہے. اب یہ 4 ایڈ ہاک ججز جو ہیں جن میں سے 2 ریکوز کر چکے ہیں اس وقت تک. اس کو آپ کی پارٹی کیسے دیکھتی ہے؟ تو آئی مین ہیڈس آف ٹو دیم جنہوں نے ریکوز کیا ہے، بیکاز انڈرسٹینڈیبلی جو اس وقت آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جی 4 ججز اور لائیں اور ان 4 ججز کو پھر بینچ میں ڈالیں. مجھے نہیں پتا کس آئین اور کس قانون کے تحت یہ ہوگا، تاکہ وہ جو 8-5 کی جو میجورٹی ہے ہماری طرف سے اس کو 9-8 کیا جائے. تو یہ وہ 4 ججز کی ہیں. ہم اس میں وی آر گوئنگ انٹو فل فلیجڈ ایجیٹیشن اگینسٹ اٹ اسٹارٹنگ ڈے آفٹر ٹمارو. اور اگر موجودہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے یا ان کی ایک جو ہے لائف اسپین وہ بڑھایا جاتا ہے فار اے جج، تو پی ٹی آئی اس کو کیسے دیکھے؟ ہم نے اس کو اپوز کیا ہوا ہے. بالکل میرے دفتر سے بیانیے جاری ہوئے ہیں کہ ہم ایسی کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جو ہیں رولس ریگولیشنز جو کانسٹیٹیوشن میں جو چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہوئی ہیں اس میں مت جائیں، ان کو نہ چینج کریں. اٹ ریکوائرز اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ہی 2/3 میجورٹی یہ لینا چاہ رہے ہیں. ڈیسپریشن بھی اسی وجہ سے ہے جو کہ اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے اس کو بلنٹ کر دیا ہے. اور یہ جو سارا کہ جی ہم بین کر دیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے، اسی کے اس سے نکلا ہے یہ. سو وہ نہیں ہو سکے گا، وہ بلنٹ ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے فرینکلی آئی ایم کیپنگ مائی فنگرز کراسڈ